بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، جس طریقے سے ہم نے اس سے پہلے بیان فرمایا تھا کہ 10 عقائد ہم بیان کریں گے، جس کی تعلیم خود کو بھی اور آپ کو بھی فراہم کریں گے، خود بھی سیکھیں گے اور آپ کو بھی سکھائیں گے، اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلا عقیدہ جو تمام عقائد کی اساس اور بنیادی حیثیت کا حامل ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جب عقیدہ توحید ایک انسان کا درست ہوگا، صحیح ہوگا، موافق قرآن و سنت ہوگا، تب دیگر عقائد اس میں کو کام آئیں گے۔ اگرچہ عقیدہ توحید میں کوئی خرابی ہو تو دیگر عقائد، جملہ عقائد جتنے بھی ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں اسی کی توفیق سے کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات میں واحد ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہے۔ اس پر دلیل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، پہلے تمام معبودان باطلہ کی نفی ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے الہ اور وحدہ لا شریک ہونے کا اس بات فرمایا ہے۔ علماء نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ مستحق عبادت وہی ہو سکتا ہے جو ایک ہو۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، اس کی بڑی دلیل کلمہ طیبہ میں آپ کو ملے گی۔ یا اس کے مزید سورہ اخلاص کو دیکھ لیجئے، جس میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد۔ آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اس پر مختلف میں کچھ گزارشات اور تفسیری نکات پیش کروں گا قل هو اللہ احد کے موضوع پر۔ تو ذات کے اعتبار سے وہ واحد ہے، اور صفات کے اعتبار سے بھی وہ واحد ہے۔ جتنی اس کی جملہ صفات ہے، ان صفات میں بھی اللہ رب العالمین جل وعلا واحد ہے، اور صفات میں کوئی اس کا شریک یا اس جیسا نہیں، جس طریقے سے اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔ صفات میں بھی واحد ہے، ذات میں بھی واحد ہے، اور اپنے اسماء میں وہ واحد ہے۔ جتنے اللہ رب العالمین جل وعلا کے نام ہیں ان میں بھی وہ واحد ہے، جس کو قرآن مقدس نے ان الفاظ میں ذکر فرمایا هل تعلم له سمیا۔ تو اپنے احکام کے اندر بھی وہ واحد ہے، جس طریقے سے مولا تعالیٰ نے فرمایا ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اپنے افعال میں، اپنے فعل میں، جو اللہ رب العالمین کا فعل ہے اس میں بھی وہ واحد ہے، جس کا قرآن مقدس کچھ اس طریقے سے نقشہ کھینچتا ہے حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے؟ نہیں، تخلیق کرنے میں بھی وہی اللہ رب العالمین جل وعلا واحد ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی ذات کے اعتبار سے واحد ہے، صفات کے اعتبار سے واحد ہے، اسماء کے اعتبار سے واحد ہے، افعال کے اعتبار سے بھی واحد ہے۔ تمام پیدا کردہ اشیاء، جتنے بھی پیدا کردہ اشیاء ہے، اکیلے تنہا اللہ رب العالمین جل وعلا نے ان کو بنایا ہے۔ اس جیسا کوئی نہیں ہے جس کی تشبیہ دی جا سکے کسی چیز کے ساتھ کہ اللہ ایسا ہو سکتا ہے، اس جیسا بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کی صفات کو بھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ اپنی صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے، لیکن عدد سے نہیں ہے وہ۔ یہاں پہ علماء نے واحد کی جو اقسام آتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اوپر سے ہی سمجھاؤں گا کہ واحد عددی، واحد نوعی اور واحد جنسی، اس کا رد فرمایا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان نہیں ہے، یا ان لوگوں کا رد فرمایا ہے جن کے نزدیک بارش برسانے والا ایک خدا، اور ایک عورت کے رحم میں بچہ دینا یہ ایک خدا کا کام ہے، اور دیگر امور پر انہوں نے مختلف خدا رکھے تھے، منتخب کیے تھے کہ اس کام کا یہ والا خدا، اس کام کا یہ والا خدا، مگر وہ خدا وہ نہیں ہے، وہ اپنے ہر فعل میں واحد ہے۔ عدد سے اللہ رب العالمین جل وعلا نہیں ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ توحید جو ہے، یہ تب عقیدہ بنتا ہے جب اس عقیدے کو
آقائے دو جہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے مانا جائے۔ اگر اپنی ذاتی تحقیق، ذاتی بصیرت، ذاتی علم اور تحقیق کے عروج پر انسان جائے اور کہے کہ میری تحقیق کے نزدیک اللہ رب العالمین جل والا ایک ہے، اور اس اللہ کی وحدانیت کو پیغمبر کے وسیلے سے نہ مانے، تو وہ اس کا عقیدہ نہیں بنے گا، وہ ایک فلسفیانہ خیال ہوگا۔ یہ بات ضرور یاد رکھیے گا۔ اب اس بات کی تائید کے لیے آنے والی انشاءاللہ ویڈیو میں فقیر قرآن مقدس کی ایک آیت، صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث، اور جو نہ ماننے والے ہیں جن کو یہ واسطہ اور وسیلہ کچھ شرک وغیرہ نظر آتا ہے، ان کی ضیافت کے لیے علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول سے کچھ عبارتیں پیش کروں گا۔ انشاءاللہ المستعان اللہ تعالی حق بولنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ دل دلائل سن کر اش اش کرے گا۔ السلام